ممبر شریف پر تشریف فرما باوقار علماء اہل سنت جملہ حفاظ و قراء خصوصیت کے ساتھ میری برادری اکبر حضرت قاری اعجاز صاحب قبلہ اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، نونہال بچوں، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ نہ کرو بھیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المعين المبين المهين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد قادری امنار یا غوث اعظم می زنم دمدہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ نشان سید سالار اعظم امتیازی ہے، شہید راہ مولا ہے، مگر نام ان کا غازی ہے۔ حضرات قابل مبارکباد ہیں صاحب خانہ اور ان کے جملہ برادران اور اہل بستی، جنہوں نے آج ایک عظیم الشان عرس مقدس کا انعقاد کیا جشن عید میلاد النبی کی شکل میں، اور علماء حفاظ کو بلا کر اپنے ایمانی جذبے کا ثبوت پیش کیا۔ اللہ تعالی ان کے دامے درمے قدم سخنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ارے زور بولو بھائی، ایسا لگ رہا ہے چپ کا گلگلہ کھائے ہو کیا؟ ہاں کچھ لڑکے تو ہنس رہے ہیں یار کہ ابھی تک میں گاؤں میں دوسرے کے علاوہ تیسرا نہیں دے گا، تیسرے لوگ کہاں سے آ گئے؟ سمجھ رہے؟ ہاں عجیب مخلوق کو دیکھی تھی، اب اس سے عجیب مخلوق نظر آ رہی ہے جی، سمجھ رہے؟ تھوڑا تھوڑا آپ لوگ جو ہے، آپ کے بیٹھنے کا جو نظام ہے بہت بہتر ہے، لیکن بہت کرسی آپ کی دور ہے۔ یا گڈھا تو نہیں ہے؟ نہیں گڈھا نہیں ہے، گڈھا نہیں ہے تو تھوڑی تھوڑی کرسی آگے کر لو۔ چھوٹے چھوٹے بچے پہلے بیٹھ رہے ہیں۔ میری کرسی تھوڑا دور کے رکھنا، ایسا نہیں ہے کہ ہے ملی دادا دنی باہر ہو جاؤ۔ راستہ چھوڑ رہا بھائی، لڑکا لڑکی دی ہے نا آگے تو اس سے معاملہ چلے گا۔ ہے دادا دنی باہر ہو جاؤ۔ اب ہمارا کرسی برابر کوئی بات نہیں ہے، یہ مجھے بتایا گیا، ساری چیزیں بتائی گئی، میں سارے احوال سے واقف ہوں، ابھی جتنی بتایا گیا مجھے۔
آپ کچھ بھی نہ بولے، خاموشی سے بیٹھے رہیں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، اس لیے کہ دھیرے دھیرے سیکھ جاؤ گے انشاءاللہ تعالی، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، آپ میری چند منٹ کی گفتگو سن لو۔ بڑے اچھے خطیب بھی آپ کے ممبر پہ موجود ہیں، بہت اچھے شاعر بھی آپ کے ممبر پہ موجود ہیں۔ یہ میں دنیا کا انوکھا نہیں ہوں جو میں کچھ الگ سے لے کر کے آیا ہوں سناؤں گا۔ یہ اور بات ہے، کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے، ورنہ بتاتے وہی، یہ بھی وہی ہے، میں بھی وہی بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرما لے، پروردگار عالم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے بارگاہ رسالت میں حدیث درود پاک پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ نہیں دیکھی جو رکتے نہیں دے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ ان کی بارگاہوں سے ایک تو اپنے روکیں، جی یہ تو اپنے روکے، اپنے روکیں، اپنے سے مراد وہ اپنے نہیں ہیں، لیکن داڑھی ہماری جیسی، ٹوپی ہمارے جیسی، جبہ ہمارے جیسا، مدرسہ ہمارے جیسا، مسجد ہمارے جیسی، لیکن جیسے قاضی سرکار کی طرف تم قدم اٹھاؤ گے تو وہی لوگ آ جائیں گے، کہاں جا رہے ہیں؟ مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو، مانگنا ہے صرف کس سے مانگو؟ بولو، صرف اللہ سے مانگو، مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہی تمہاری مدد فرمائے گا۔ اب بھئی عاشقی اپنا کھانا، محفل میں عاشقی نہ کاٹو، چلو ٹھیک ہے بھیا، کوئی بات نہیں، بچہ چلتا ہے محفل میں تھوڑی بڑی بات، ہم کہاں تک غصہ ہوں گے اس سے؟ مطلب کہ بولیے سبحان اللہ، بچے ہی ہمارے ہی تو ہیں۔ تو اپنے لوگ کہتے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہیں گے مزار سید سالار پہ، کہاں سرکار گئے تھے؟ فوراً پوچھے گا، تو آپ جاہل آدمی، بھئی ایک حلوائی سے اگر پوچھا جائے تو کہے گا بھائی صاحب حلوہ بنانا میں جان رہا ہوں، میں کیا جانوں قرآن میں کہاں لکھا ہے مزار پہ جانا جائز ہے کہ نہ جائز؟ بھئی سبزی بیچنے والے آدمی سے پوچھو کہ آلو کا بھاؤ کیا، تو بتا دے گا وہ۔ مسالے والے سے پوچھو تو مسالے کا بھاؤ بتا دے گا۔ اب وہاں بھی کس سے پوچھتا ہے؟ ایسے لوگوں کو بلا کر کے پوچھتا ہے قرآن میں کہاں لکھا۔ اب یہ بھی کنفیوز ہو گیا یار، اگر بات قرآن میں نہیں لکھی ہے تو پھر وہ بات تو ناجائز ہے، لیکن ہم جیسے لوگوں سے، ان جیسے لوگوں سے نہیں بولتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو دیکھنے کے بعد ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک شیر اور ایک مرغے کا واقعہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، لطائف اعظمی کا نام ہے، لیکن تمام ساری کتابوں میں توجہ ہے نا آپ کی؟ بھاری تو نہیں پڑ رہی میری بات؟ نہیں، میں گھنٹہ بھر تقریر کروں گا، اس سے پہلے چھوڑوں گا نہیں، چاہے بارش نہیں، ہوا کتنی تیز چل رہی ہے۔ سنیے میری بات، تو علامہ اعظمی صاحب لکھ رہے ہیں بھائی صاحب، ان کی نشانی بیان کر رہے ہیں کہ جنگل میں ایک مرغا رہا کرتا تھا، ایک دن دریا کے کنارے پیڑ پہ کھڑا ہوا، اس نے آدان پڑھی، تب تک بھیڑیا پانی پینے کے لیے نکلا، دیکھا ارے مرغا ہے تو منہ میں پانی آ گیا، مال بڑا اچھا ہے بھائی صاحب، یہ گرمی میں جانتے ہو پولیس دروگا اس وقت گاؤں کے چکر لگاوے کہ کس کے یہاں مرغا پالا جائے، سمجھ لیں؟ دروگا صاحب کی نظر اگر کسی مرغے پہ پڑ گئی تو مرغا بھی خیر منا رہا، گھر والا بھی خیر منا رہا، سمجھ رہے؟ توجہ سے سننا میری بات کو، بہت زیادہ نہیں۔ تو مرغے نے بانگ لگائی تو بھیڑیا نیچے پانی پی رہا تھا، اس نے دیکھا کہا بہت اچھا ہے یار، اگر مل جائے کھانے کو تو سردی میں جو گرمی آ جائے، انہوں نے کہا جگاڑ سوچا کیسے یہ نیچے آئے گا، تو دیکھیے کیسے دھوکہ دیتے۔ اس نے کہا او مؤذن صاحب اذان دے دی؟ کہاں اذان دے دی؟ تو کہا آپ ذرا نیچے چلے آؤ نماز پڑھ لیں ہم۔ مرغا بھی بھاگ گیا، بڑا ہوشیار تھا کہ اس کی نیت ہے خراب، جیسے نیچے آؤں گا نہیں ویسے یہ مجھے خراب بنا لے گا۔ مرغا بیٹھا رہا بھائی صاحب، اس میں بھی تاڑ رہا تھا کروں تو کیا کروں، اگر اس نے ایک جھپٹا لگایا تو میں اس کا شکار بن جاؤں گا۔ اتنی دیر میں کچھ دور پر شیر پانی پیتا ہوا مرغے کو نظر آیا،
اور جب بھیڑیا نے شیر کی طرف نظر ڈالی تو پھر جانے لگ گیا. تو اب مرغا پکار کے کہتا ہے اوئے وہ امام صاحب آ گئے, وہ امام صاحب آ گئے, وضو کر رہے ہیں, رکنا امام صاحب جو ان کے پیچھے نماز پڑھ لے جماعت کے ساتھ. تو بھیڑیا کہہ رہا ہے میرا وضو ٹوٹ گیا, میرا وضو ٹوٹ گیا ہے. تو یہی حال ان بدبختوں کا ہے. جیسے سید سالار کے مدار پہ آپ جانے کی کوشش کرتے, آ کے اپنے لوگ روک دیتے, ہوئے کہاں جا رہا ہے, وہاں پر کچھ نہیں ملنے والا. کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے تو ان کو, کیا حدیث میں لکھی ہوئی ہے بات تو ان کو بتاؤ. ارے قرآن سے بھی ثبوت ملتا ہے, حدیث پاک سے بھی ثبوت ملتا ہے. قسم خدا کی میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مزار مقدس پر جانے سے منع کیا تھا, لیکن کب, جب تک جاہلیت کا زمانہ تھا مصطفیٰ نے منع کیا تھا. لیکن جب احد شریف پر جانے کی باری آئی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہیدوں کی بارگاہ میں, جہاں حضرت حمزہ امیر حمزہ چچا حضور ہے, میرے آقا خود جاتے, اپنے صحابہ کو لے کر کے جاتے, اور اپنے صحابہ کو لے کر جاتے, خود دعا فرماتے, ارے خود روتے اور اپنے صحابہ کو بھی رونے پر مجبور کر دیتے. اتنا میرے سرکار روتے, صحابہ رونے لگتے. حضرات محترم, تو سید سالار کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے, وہ عام لوگ نہیں ہے بلکہ وہ شہید ہے. یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ میرے مصطفیٰ ارے قبروں پر نہیں گئے بلکہ شہیدوں کی قبر پہ گئے بھی اور وہاں پر دعا بھی کری. اس سے پتا چلا قیامت تک جتنے شہید ہوتے رہیں گے سب کی قبروں پہ جانا بھی جائز ہے اور مصطفیٰ کی سنت ادا کرنا ہے. سمجھ رہے؟ یہ عقیدہ یاد رکھنا.